السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج لیکچر نمبر 44 ہے ہمارا، اور جاوا سرور فیسز کے بارے میں ہم بات کریں گے. لاسٹ لیکچر میں JSTL ہم نے دیکھی تھی، کچھ ایکسپریشن لینگویج کے بارے میں بھی بات کی تھی. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جیسے جیسے ہم آخر کی طرف جا رہے ہیں، بجائے کہ چیزیں سمٹتی ہیں، چیزیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ایک فاؤنڈیشن ہم نے آپ کی بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس فاؤنڈیشن کے اوپر آپ کو کچھ چیزیں اور بتا دی جائیں تاکہ آپ اپنی سیلف اسٹڈی کر سکیں. میں بھی کسی شارٹ کورس میں یا دوبارہ ویو کے کسی اور کورس کے اندر آپ اس کو فردر ٹیک اپ بھی کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزوں سے ہم آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اسے گھبرائیے نہیں، ان کو جا کے تھوڑا سا پڑھیے. بہت جگہ پہ ڈاکیومنٹیشن ملے گی، ویب کے اوپر ملے گی، ریفرنس بکس ملیں گی، اور ان کو پڑھیے، ان کی پریکٹس کریں، اینڈ دے ول ایڈ ٹو یور آرمر. آپ کو زیادہ یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی، انڈسٹری میں جا کے کام کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. سو آج ہم شروع کریں گے جاوا سرور فیسز کے اوپر، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک تھوڑا سا پیچھے سے ایک کام کریں جو کہ ہمارا ابھی تک رہتا آیا، اور وہ ہے کلائنٹ سائڈ ویلیڈیشن. جب اپنی ویب اپلیکیشن ہم بناتے ہیں تو اکثر اپلیکیشنز کے اندر آپ نے دیکھو گے کہ کچھ فارمز ہیں اور ان کی کچھ فیلڈز ہیں. فار ایگزامپل آپ کی نیم کی فیلڈ ہے، آپ کی آئی ڈی کی فیلڈ ہے، رول نمبر کی فیلڈ ہے، ایج کی فیلڈ ہے. آپ نے جب اپنا پہلی دفعہ اکاؤنٹ کسی ای میل پہ بنایا ہوگا، ای میل سسٹم پہ، تو وہاں پہ بھی آپ نے کچھ فیلڈز بھری ہوں گی. تو فارمز کا ہونا، ایسی پیجز کا ہونا جہاں سے آپ ڈیٹا انپٹ کر سکے سسٹم میں، کسی بھی ویب اپلیکیشن کے لیے اٹس کوائٹ نارمل. اب اکثر یوزر جب ان پٹ دے رہا ہوتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم نہیں چاہتے کہ اس ایپلیکیشن کے اندر جو ایج کا باکس ہے اس میں کوئی ایسی ویلیو دی جائے جس میں نیگیٹو ویلیو ہو، یا اگر دو ڈیٹس ہیں فرام اور ٹو ڈیٹ ہے تو ڈیٹس اس طرح سے دی جائیں کہ جو آپ کی فرام ڈیٹ ہے وہ ٹو ڈیٹ سے آگے کی مینشن ہوئی ہو. تو ہم اس طرح کی چھوٹی بہت ویلیڈیشنز کرنا چاہتے ہیں. یا ہم نہیں چاہتے کہ نیم کی فیلڈ جو ہے وہ یوزر ایمٹی چھوڑ دے. تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سارا ڈیٹا، آپ کو پتا ہے کہ یہ ریکویسٹ رسپانس ماڈل ہے، یوزر فارم کے اوپر سارا ڈیٹا بھرے اور اس کے بعد اس فارم کو سبمٹ کرے. یہ فارم جائے گا سرور کے اوپر، وہاں پہ کوئی GSP پیج یا سرولیٹ ان ڈیٹا فیلڈز کو ویلیڈیٹ کرے. اب اس میں پرابلم یہ انوالو ہو رہی ہے کہ آپ کا سارا ڈیٹا پوسٹ ہوتا ہے سرور پہ، سرور اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے اور پھر آپ کو ریزلٹس واپس بھیجتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک صرف نیم کو دینا بھول گئے تھے یا ایج آپ نے غلطی سے نیگیٹو دے دی تھی، تو یہ اٹ ول گو آل دا وے ٹو دا سرور اینڈ دین کم بیک جو بھی اس کا ریزلٹ ہوگا. اور اس میں obviously نیٹ ورک ٹریفک جنریٹ ہو رہی ہے اور آپ کا ٹائم لگ رہا ہے. سو آپ کو 2 سیکنڈ بعد، 5 سیکنڈ بعد، ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ کا نیٹ ورک کیسا ہے، کنیکشن کیسا ہے، اپلیکیشن کیسی، آپ کو رسپانس مل رہا ہے. تو دو جگہ پہ ہم ویلیڈیشن کر سکتے ہیں. ایک ویلیڈیشن ہوتی ہے ہماری سرور سائٹ پہ اور ایک ویلیڈیشن ہوتی ہے ہماری کلائنٹ سائٹ پہ. جنرلی جو بزنس رولز ہیں وہ تو سرور کے اوپر ہی اپلیکیشن میں پڑے ہوتے ہیں، تو ہم ان کی جا کے چیزوں کو سرور سائٹ پہ ہی دیکھتے ہیں. لیکن جیسے ان پٹ فیلڈ کی چھوٹی موٹی ویلیڈیشن ہے کہ جی یہ ریکوائرڈ فیلڈ ہو، یہاں پہ نیگیٹو نمبر نہ آ سکتا ہو، ان کی ویلیڈیشن اکثر ہم کلائنٹ سائٹ پہ کر دیتے ہیں. تو کلائنٹ سائٹ پہ یہ ویلیڈیشن کرنے کے لیے جو نارملی ٹیکنیک یوز کی جاتی رہی ہے آج تک، وہ ہے جاوا اسکرپٹ یا کسی بھی اسکرپٹنگ لینگویج کی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جو کہ آپ کا براؤزر ہی ایگزیکیوٹ کرے گا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک فارم کو، ایک بیسک سے فارم کو اگر ہینڈل کرنا، اس کی ویلیڈیشن کرنی، اس کی فیلڈز کی فرنٹ اینڈ پہ، تو کیسے اس کو کیا جائے گا؟ ہم ایک بہت سمپل سا فارم لیں گے، اس میں کچھ فیلڈز ایڈ کریں گے اور جاوا اسکرپٹ کے تھرو ویلیڈیشن اس کی کر کے دیکھیں گے. آپ اپنے یہ فارمس میں لگا سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ جاوا اسکرپٹ آپ نے پہلے بھی کسی اپنے کورس میں تھوڑا بہت اس کا انٹروڈکشن لیا ہوگا. سو وی آر جسٹ ٹیلنگ یو، اور یہ فلیور ہم ایڈ کریں کہ کلائنٹ اینڈ پہ ویلیڈیشن کرنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا. سو اس وقت آپ ایک اپنے سامنے فارم دیکھ رہے ہیں جس میں ایک سمپل سا فارم ہے، ایک نیم کی فیلڈ ہے اور ایج کی فیلڈ ہے. ہم اس پہ ویلیڈیشن یہ لگانا چاہتے ہیں کہ نیم ایک مینڈیٹری فیلڈ ہے، یوزر اس کو ایمٹی نہ چھوڑے. اور سیکنڈ ہم ویلیڈیشن لگانا چاہتے ہیں کہ ایج جو ہے وہ نیگیٹو نہ دی جا سکے. اور ایک طریقہ تو یہ ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہاں سے سبمٹ کا بٹن دبائیں اور سرور سائٹ پہ جا کے سرولیٹ کے اندر یا GSP پیج کے اندر اس کی ویلیڈیشن کو چیک کریں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جاوا اسکرپٹ ہی یوز کر لیں. تو آئیے اس کا سورس دیکھتے ہیں جس میں ہم نے جاوا اسکرپٹ لگایا ہوا ہے. سورس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ہیڈر کے اندر ہی ایک فنکشن لکھا ہے ویلیڈیٹ انڈرسکور فارم.
یہ جاوا اسکرپٹ کے اندر لکھا گیا وچ از ویری سملر ٹو این پروگرامنگ لینگویج ان ٹرمز آف سینٹیکس. ایک فنکشن ہم نے بنایا ویلیڈیٹ انڈرسکور فارم اور اس کو دس فارم ٹائپ کا ایک پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے. دس فارم اس فارم کا ریفرنس ہوگا جس کو ہم یہ فنکشن کال کرتے ہوئے پاس کریں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک اف کنڈیشن ہے, اف دس فارم ڈاٹ نیم, یعنی کہ اس فارم میں جو نیم والی فیلڈ ہے اگر اس کی ویلیو نل ہو یا نیم والی فیلڈ کی ویلیو ایمٹی ہو تو ایک الرٹ ڈسپلے کر دو نیم ریکوائرڈ اور ریٹرن کرو فالس. جب فالس ریٹرن ہوتا ہے تو آپ کا فارم سبمٹ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اف دس فارم ڈاٹ ایج ڈاٹ ویلیو لیس دین 0 تو ایک الرٹ ڈسپلے کر دو ایج کینٹ بی نیگیٹو. یوزر کو فیڈ بیک دینے کے لیے یہیں پہ جاوا اسکرپٹ کے اندر الرٹس لگا دیے ہیں تاکہ سرور تک واپس جانا نہ پڑے اور اس طرح کی جو آرڈنری ویلیڈیشن ہے وہ کلائنٹ کی اینڈ پہ ہو جائے, اس سے آپ کی اپلیکیشن فاسٹ ہو جائے گی. اس فنکشن کو ہم نے یوز کیسے کیا ہے اپنے فارم کے اندر, اس کو ہم دیکھتے ہیں. فارم کا ٹیگ آپ کے سامنے ہے, اندر ہم نے آن سبمٹ کا ایک ایٹریبیوٹ یوز کیا ہے. سو فارمز کے اندر یا اپنے بٹنس کے اندر آپ جاوا اسکرپٹ کے ڈفرینٹ ایونٹس کال کر سکتے ہیں اور ان کو ڈفرینٹ فنکشن پاس کر سکتے ہیں. سو ہم نے کہا ہے کہ آن سبمٹ ریٹرن ویلیڈیٹ انڈرسکور فارم دس, یعنی کہ ویلیڈیٹ انڈرسکور فارم کے فنکشن کی جو ویلیو آئے ٹرو یا فالس اس کے مطابق اس نے آگے جانا ہے. اگر ویلیو آئے گی فالس تو یہ فارم یہیں پہ رہ جائے گا, اگر ویلیو آئے گی ٹرو تو یہ فارم سبمٹ ہو جائے گا. سو یہاں پہ ہم ویلیڈیٹ انڈرسکور فارم کا فنکشن ہم نے کال کیا ہے اور اس کو دس پاس کر دیا. دس سے مراد کہ اس فارم کا ریفرنس ہی اس کو پاس ہو جائے گا اور اس فارم کے ہم آبجیکٹس کو وہاں پہ ایکسیس کر سکتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہماری ایک ان پٹ فیلڈ کا نام ہے نیم اور دوسری فیلڈ کا نام ہے ایج, اور انہی دونوں فیلڈس کو ہم نے اوپر ایکسیس کیا ہوا ہے. سو اگر ہم دوبارہ اس فنکشن میں جا کے دیکھیں تو ہم نے لکھا ہوا ہے دس فارم اس فارم کا ریفرنس ہے جس کو ہم کال کرنا چاہ رہے ہیں ڈاٹ نیم ڈاٹ ویلو. سو اس فارم کے نیم فیلڈ کی ویلو ہمیں دے دو, یا دس فارم ڈاٹ ایج ڈاٹ ویلو اس فارم کی ایج فیلڈ کی ہمیں ویلو دے دو. تو ایگزامپل کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں. جب نیم کی فیلڈ کو جب ہم خالی چھوڑتے ہیں اور سبمٹ کا بٹن دباتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک الرٹ ڈسپلے ہو رہا ہے نیم از ریکوائرڈ. اب نیم ہم دے دیتے ہیں اور ایج کو ہم نیگیٹو نمبر دے دیتے ہیں اور سبمٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں, ساتھ ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ایج کین ناٹ بی نیگیٹو. اب دونوں کو پراپر ویلوز دے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم ایک نئے پیج پہ پہنچ گئے ہیں. سو یہ آپ نے جو ایگزامپل ہمارے ساتھ دیکھی اس میں ہم نے کلائنٹ اینڈ پہ ویلیڈیشن کی یوزنگ جاوا اسکرپٹ. جاوا اسکرپٹ کو یوز کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سنس جاوا اسکرپٹ از گوئنگ ٹو ایگزیکیوٹ آن دا کلائنٹس مشین the response will be very fast. So ہم نے جیسے ہی بٹن پریس کیا ساتھ ہی ہمیں رسپانس مل گیا کہ یا تو نیم نہیں ہے یا ایج کین ناٹ بی نیگیٹو, اور ادروائز یہ پورا جاتا سرور کے پاس, وہاں سے رسپانس جنریٹ ہو کر آتا تو اٹ وڈ ٹیک سم ٹائم, اور نیٹ ورک ٹریفک بھی جنریٹ ہوتی جو کہ اس سائٹ کے لیے اس ایپلیکیشن کے لیے بھی ایک پرابلم ہوتی کہ اگر بہت سارے کلائنٹس آ کے سرور کے اوپر ہی ویلیڈیشن کر رہے ہیں تو اس سرور کو اس کو ہینڈل بھی کرنا ہے. تو جاوا اسکرپٹ از ون سولوشن کے جس کے اندر ہم رہ کے کلائنٹ اینڈ پہ ویلیڈیشن کر لیتے ہیں. نارملی ہم اپنے کلائنٹس کی جو ان پٹ کی ویلیڈیشن ہے بیسک ویلیڈیشن وہ کلائنٹ اینڈ پہ کر لیتے ہیں, اور جو بزنس ریلیٹڈ ویلیڈیشن ہے وہ ہم جا کے سرور اینڈ کے اوپر ہی کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے بات کی جاوا اسکرپٹ کی. ابھی تک ہم جو پیچھے سارا کام کرتے آئے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں کہ ان پٹ پیرامیٹر یوزر دیتا ہے وہ ہم سرولیٹ میں جا کے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے ان کو ریٹریو کرتے ہیں یا کسی جی ایس پی پیج کے اندر کام کرتے ہیں, پھر ان پیرامیٹر سے پتہ چلاتے ہیں کہ یوزر نے کیا کیا تھا. سو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایگزامپلس بنائی تھیں کہ جس میں ایک بٹن دباتا تھا تو ایک ایکشن جنریٹ ہوتا تھا, دوسرا بٹن دباتا تھا دوسرا ایکشن جنریٹ ہوتا تھا, اور بیسڈ اپون کہ کیا بٹن دبایا تھا پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے. ہم ایک اسٹرنگ کی ہیلپ سے یہ ڈسٹنگوش کرتے تھے کہ یہ بٹن کون سا ہے, یوزر کیا کرنا چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت سارا بیسک سا کام کرنا پڑ رہا ہے. اگر میں اس کو ریلیٹ کروں سوئنگ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے بٹن دبایا, وہاں پہ بھی تو جی او آئی ہے, ان پٹ فیلڈز ہوتی ہیں, نیم کی فیلڈ ہو سکتی ہے, ایج کی فیلڈ ہو سکتی ہے. آپ بٹن پریس کریں گے کیا ہوگا, ایک ایونٹ جنریٹ ہوگا, ایونٹ جنریٹ ہونے کے بعد آپ اس ایونٹ کو ہینڈل کر لیں گے. تو وہ تو بڑا ایک ایزی ماڈل تھا کہ آپ کچھ بھی جی او آئی بنا لیتے تھے, ڈریگ ڈراپ کر کے آپ جی او آئی بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس موجود ہیں, اس کے اندر آپ بٹن پریس کرتے ہیں اور ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے, ایونٹ کو ہینڈل کر لیتے. یہاں پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ویب کے اندر, آپ ایک بٹن پریس کرتے ہیں تو پھر آپ
جناب ایک سرولیٹ کے اندر پہنچے ہیں, وہاں پہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر رہے تو یعنی کہ کوئی ایونٹ ماڈل ایگزسٹ نہیں کرتا. تو کیا وجہ ہے کہ جو کام ہم وہاں پہ سوئنگ میں جی یو آئی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں کر سکتے؟ اس کی ایک بیسک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ریکویسٹ رسپانس ماڈل ہے. یوزر ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے اور جو کلائنٹ ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے اور سرور ہمارا رسپانس کرتا ہے. تو سوئنگ اس کے اگر ہم اس کے کمپیریزن میں سوئنگ کو دیکھیں تو سوئنگ ایک ایونٹ بیسڈ ماڈل ہے. تو ریکویسٹ رسپانس ورسز این ایونٹ ماڈل, اور ہم نے دیکھا کہ ایونٹ ماڈل کو کے ساتھ کام کرنا آسان ہے. تو کیا ہم یہ کام وہاں پہ یہ جو ویب کے اندر نہیں کر سکتے کہ بٹن دبائیں اور ایونٹ جنریٹ ہو؟ جس طرح سوئنگ کے اندر ہم ٹیکسٹ فیلڈ 1 ڈاٹ گیٹ ویلیو کر لیتے تھے یا سیٹ ویلیو کر لیتے تھے, یہاں پہ بھی ہم کر لیں, ہماری زندگی اور ویب اپلیکیشن کی ڈیولپمنٹ بہت ہی آسان ہو جائے گی. تو اس کا آنسر ہے کہ یس. جیسے جیسے نئی ایوولوشن ہو رہی ہے, نئے نئے اپلیکیشنز بن رہی ہیں, نئے نئے فریم ورکس آ رہے ہیں, کہ میں نے فریم ورک کا ایک ورڈ استعمال کیا, ابھی ہم فریم ورک پہ بات کرتے ہیں, ویسے ویسے یہ سارے کام آپ کے لیے اب آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو تھوڑا سا کوڈ لکھنا پڑتا ہے, بالکل ویسے ہی کام کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ہم سوئنگ میں کام کرتے ہیں, اور سارا آپ کے مسئلہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. سو کیا ایونٹ ماڈل کی مدد سے ہی سارے پرابلمس حل ہو جائیں گے؟ اگر آپ اپنی ویب اپلیکیشن کو دیکھیں تو ویب اپلیکیشن کے اندر اسٹیٹ بھی مینٹین نہیں ہو رہی ہوتی یوزر کمپوننٹس کی. فار ایگزامپل میں ایک فارم بناتا ہوں, کوئی سرچ کا میں پیج بنانا چاہتا ہوں, سرچ کے پیج پہ میں نے ایک فارم بنایا, اس پہ سبمٹ کا بٹن پریس کیا, نہیں کچھ ملا, میں چاہتا ہوں کہ پچھلا جو کچھ میں نے لکھا تھا وہ وہیں پہ رہے, وہ ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر ہی رہے, اب میں دوسرا کوئی کرائٹیریا دے دوں گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا, وہ سارا کچھ غائب ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یوزر انٹرفیس کے جو کمپوننٹس ہیں, جو HTML کی ٹیکسٹ باکسز ہیں, جو HTML کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہیں, یہ اپنی اسٹیٹ مینٹین نہیں کر رہی ہوتی. تو حالانکہ سوئنگ میں یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے, اور اس طرح کی ویلیڈیشن بھی ہمیں یہاں پہ کچھ کبھی جاوا اسکرپٹ کر رہے ہیں, کبھی وہاں جا رہے ہیں, کوئی ویلیڈیشن کا ماڈل بھی نہیں ہے. تو ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایسے فریم ورکس آ رہے ہیں جو کہ یہ بہت سارا کام, یہ بہت سارا آرڈنری کام آپ کو کر کے دے دیتے ہیں. تو ہم چاہتے یہ ہیں کسی بھی, جیسے جو سن ہے, مائکروسافٹ ہے, دونوں جو جائنٹس ہیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ یوزر کی توجہ جو ہے, جو ڈیولپر کی اٹینشن ہے, اٹ شوڈ اونلی بی ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف دا بزنس اپلیکیشن. جو بزنس کا رول ہے کہ بھائی یہ انوائس جو میں جنریٹ کر رہا ہوں, اس پہ ٹیکس کیسے کٹنا ہے, کتنا کٹنا ہے, یہ جو پیسے میں نے کسی سے لینے ہیں اس کو کیسے پروسیس کرنا ہے, کہاں ڈالنا ہے, ان ساری چیزوں پہ یوزر کا دھیان رہے. یہ جو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کرنا ہے, اور یہ جو اس طرح کے پرابلمس ہیں کہ جناب آپ HTML کے اندر ان پٹ فیلڈز بنا رہے ہیں, ان سارے معاملات سے جان چھوٹ جائے, بیکاز یہ ہمارے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی اس پورشن میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے جو کہ یوزر کے سے ریلیٹ کر رہا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہم جو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر رہے ہیں, اس طرح کے کام کر رہے ہیں, یہ تو ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمارا ماڈل اس طرح کا ہے کہ ہمیں ریکویسٹ آتی ہے اور اس میں سے ہمیں رسپانس لینا پڑتا ہے. ہم کوئی بزنس رول نہیں یہاں پہ اپلائی کر رہے. تو چاہتے ہم یہ ہیں کہ یہ کام ذرا جلد سے جلد ہو جائے, اس میں پروڈکٹیوٹی زیادہ سے زیادہ فاسٹ ہو جائے, یہ کام ٹائم ضائع نہ ہو, اور سارے کا سارا دھیان ہمارا لگے اس کے اوپر جو ہمارے بزنس ایپلیکیشن کی ڈیولپمنٹ ہے اس لیے. تو ڈفرینٹ ٹائپ کے فریم ورک ہمارے سامنے اس میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں, ان میں سے ہم ایک دو کا ذکر کریں گے اور جاوا سرور فیسز پہ آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے. سو فریم ورکس پہ ہم بات کرتے ہیں, اس سے پہلے یہ جو بھی میں نے اتنا آپ کے سامنے ایک قصیدہ پڑھا ہے کہ فریم ورک کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس سے کہنے ہوگا, ذرا پرابلم کو دیکھتے ہیں کہ پرابلم ہے کیا. تھوڑی سی آپ کو ایک ڈیمو دیتے ہیں کہ کیا پرابلمس ہیں جن کو ہم سالو کرنے چلے ہیں. سو یہ ہمارے پاس ایک پیج ہے جس کے اوپر ہمارے پاس نیم اور ایج کی فیلڈ نظر آ رہی ہے. ہم سرچ کر سکتے ہیں, ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ کوئی نیم دیں, لیٹ سے ہم دیتے ہیں علی, اور سرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ٹیبل آ جاتا ہے جس میں وہ ریکارڈ موجود ہے. یہ تو چلیں ہو گیا ٹھیک. واپس آتے ہیں. So let's come back and see if we give a name which is not present in the database, what happens? So we give certain name, let's say Ahmed, and try to search it. This name is, by the way, not present in the database, and you can see that we have come back to the same page. لیکن ہمارے پاس وہ جو ہم نے احمد لکھا تھا وہ غائب ہو گیا. اب ذرا ایزیوم یہ کریں کہ آپ کے پاس یہ ایک سرچ کا پیج ہے جس پہ کوئی 15 فیلڈز ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پرانی ویلیوز بھی آپ کے سامنے آتی رہیں تاکہ آپ دوبارہ جب سرچ کا اپنا کرائٹیریا دیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے پچھلی دفعہ کیا دیا تھا. پر یہاں پہ تو نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایپلیکیشن میں کچھ ایسا کرنا پڑے گا,
اپنے جا کے بیک اینڈ پہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا, ویلیوز وہاں پہ سیو کروا کے دوبارہ بھیجنی پڑیں گی کہ یہاں پہ ڈیٹا آپ کو نظر آئے. سملرلی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سرچ اور سیو کے 2 بٹن ہیں. اگر ہم ماڈل 2 آرکیٹیکچر کی بات کریں تو دین ان دا سرولیٹ آپ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر رہے ہوں گے, وہاں پہ چیک کر رہے ہوں گے کہ سرچ کا بٹن پریس ہوا ہے یا سیو کا بٹن پریس ہوا ہے, اور اس کی بیسس کے اوپر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. اور یہ کوئی ایونٹ نہیں ہوگا بلکہ ایک اسٹرنگ آپ کو ملے گی اور اسٹرنگ کی بیس پہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کیا کرنا ہے. سملرلی یہ جو ٹیکسٹ فیلڈز ہیں یہ بھی وہاں پہ آپ کو ویسے اویلیبل نہیں ہوں گی جیسے سوئنگ کی ٹیکسٹ فیلڈ ہوتی ہے. سوئنگ میں تو بڑے مزے سے کر لیتے تھے نا کہ اگر ٹیکسٹ فیلڈ کا نام تھا ٹی ایف تو ہم کہہ دیتے تھے کہ ٹی ایف ڈاٹ گیٹ ویلو. تو یہ ایسا نہیں کر سکتے ہم, بلکہ ہم ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے ساری ویلوز نکالتے ہیں. سو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ ہمارے پاس جو ابھی تک ہم نے پروگرامنگ سیکھی ہے, دیر از نو سپورٹ فار میکنگ گرافیکل یوزر انٹرفیس کمپوننٹس ایٹ دا فرنٹ اینڈ اور ایٹ دا پریزنٹیشن لیئر. ہمیں HTML کے کمپوننٹس یوز کرنا پڑتے ہیں, کوئی اپنے ایسے کمپوننٹس نہیں جیسے سوئنگ میں تھے جو کہ ہم ویب پہ استعمال کر سکیں. پھر کوئی ایونٹ ماڈل بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں وہی جو HTTP کا ماڈل ہے کہ ریکویسٹ آتی ہے, ریکویسٹ سے پیرامیٹرس نکال کے ہم گیٹ کرتے ہیں ویلیوز اور ان کی بیسس پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ہمارے پاس اسٹیٹ بھی مینٹین نہیں ہو رہی کہ یہاں پہ ہم نے 2 فیلڈس کے اندر ویلیوز دیں, واپس اسی پیج پہ آ رہے ہیں تو یہ غائب ہو چکی ہوں گی, ورنہ ہمیں خود کام کرنا پڑے گا اس اسٹیٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے. سملرلی یہ جو GUI کے ایلیمنٹس ہیں یہ بھی ہمارے پاس بیک اینڈ پہ اویلیبل نہیں ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا پڑے, اور کنورژن آٹومیٹک نہیں ہو رہی ڈیٹا ٹائپس کے بیچ میں. ویلیڈیشن کے لیے ہمیں جاوا اسکرپٹ یوز کرنا پڑا. سو دیر آر لاٹ آف ڈفرنٹ تھنگس دیٹ وی آر ڈوئنگ اوور ہیئر. اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی تک سارا کام کروایا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے آپ کو بالکل جاوا کے لیکچر شروع کروائے تھے تو وی اسٹارٹیڈ کوڈنگ ان نوٹ پیڈ, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ ساری پین کیا ہے اور آپ کو چیزوں کی فاؤنڈیشن سمجھ آئے. دین گرافک ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ یوز کرنا تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں انڈسٹری میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں اور وہ اس پہ کام مسلسل کرتے رہتے ہیں. And that is why there are different frameworks these days that are available to us which take care of these things. تو ہمارے پاس ایسے فریم ورک آ گئے ہیں کہ جو کہ ان ساری چیزوں کا حل نکال لیتے ہیں. ایسے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس آ گئی ہیں جو کہ ان چیزوں کا جنہوں نے سولوشن دے دیا اور جس کی وجہ سے ہماری ایک اپلیکیشن بنانے کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فریم ورکس کیا ہیں, اور ان میں سے ایک فریم ورک جاوا سرور فیسز کے بارے میں ہم تھوڑی سی آج بات کریں گے. فریم ورک اور اے پی آئی میں ایک چھوٹا سا آپ کو ڈسٹنکشن بتاتا چلوں. بہت سارے ڈفرینسز ہیں. ایک بیسک چیز یہ ہے کہ اے پی آئی تو آپ کے پاس ایک لائبریری ہے, آپ اس کے ڈفرینٹ فنکشنس کو, اس کے آبجیکٹس کو انسٹانشیٹ کرتے ہیں, کئی دفعہ اس کی کلاسز کو, اس کے ڈفرینٹ فنکشنس کو کال کر لیتے ہیں. فریم ورک کیا ہوتا ہے کہ بہت سارا کوڈ لکھا ہوا ہے آلریڈی آپ کے لیے, اور آپ نے اس کوڈ کے بیچ میں اپنا کوڈ فٹ کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک لائبریری کا کوڈ ہے, یہ آپ کا کوڈ ہے, آپ نے اس کے آبجیکٹس بنائے اور ان کے فنکشنز کو کال کر لیا, بلکہ اس کے مقابلے میں ایسی بات ہے کہ بہت سارا کوڈ بلاکس کی فارم میں لکھا ہوا ہے, آپ نے بیچ میں اپنا کہیں پہ بلاک فٹ کرنا ہے. تو وہ فٹ کرنے کے لیے ہم کرتے کیا ہیں کہ کبھی کچھ فریم ورک کی کلاسز سے اپنی کلاسز کو انہیرٹ کراتے ہیں. جو فریم ورک ہمیں کہتا ہے وہ میتھڈز امپلیمنٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ نے یہ کام کر کے بھی دیکھا ہوا ہے. جب ہم نے پینٹ کرنا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیوں ہم اپنے سارا کام کریں, ہم جاوا کا جو پینٹنگ میکنزم ہے وہ آلریڈی بنا ہوا ہے, ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو ہم نے اپنی کلاس کو انہیرٹ کروا لیا تھا جے پینل سے, آلریڈی ایک کلاس کا فائدہ اٹھایا تھا اور پینٹ کمپوننٹ میتھڈ اوور رائڈ کر لیا تھا, اور پینٹ کمپوننٹ میتھڈ خود بخود ہی کال ہو جاتا تھا. سملرلی فریم ورک میں بہت سارا کوڈ پہلے سے بلٹ ان ہوتا ہے جو کہ بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن فریم ورک کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو اپنا کوڈ بیچ میں کہیں فٹ کرنا پڑتا ہے. جب بیچ میں فٹ کرتے ہیں تو obviously اس کی کلاسز سے کچھ انہیریٹنس لیتے ہیں, کچھ کمپوزیشن کی بھی مدد ملتی ہے. تو جاوا سرور فیسز اور باقی فریم ورکس میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے ڈفرینٹ فریم ورکس یا مشہور سے کچھ فیمس سے فریم ورکس ہیں جو کہ اویلیبل ہیں. سو ویو گاٹ ڈفرنٹ ایگزسٹنگ فریم ورکس دیٹ آر اویلیبل ٹو اس. ایک اسٹرٹس کا فریم ورک ہے, ہم نے بار بار بات کی کہ ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, اور اسٹرٹس کے فریم ورک میں یہ ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر بلٹ ان ہوتا ہے. کافی وہ ہمیں اس بارے میں سپورٹ دیتا ہے, لیکن اسٹرٹس کی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو گرافیکل کمپوننٹس جو ہیں وہ اسٹل خود سے کوڈ کرنے پڑتے ہیں. اور اسی طرح ٹیپسٹری ہے جو کہ ہمیں ویژول کمپوننٹس دیتا ہے. جاوا سرور فیسز جو ہے یہ بھی ایک فریم ورک ہے جو کہ ہمیں پورا ایک ویژول کمپوننٹس کا ماڈل دیتا ہے, ایونٹ ہینڈلنگ کی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے اور بہت کچھ اور سروسز پرووائڈ کرتا ہے.
So let's take a look at the Java server faces, اور ہمیں جو سروسز دیتا ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. So Java server faces is a framework which provides solutions for representing user interface components. ہم different type کے user interface components کو represent کر سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اس میں ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ HTML کے لیے ورک کرے گا, بلکہ جاوا سرور فیسز کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اگر آپ موبائلز پہ کام کریں, کسی اور ٹائپ کے کمپوننٹس پہ کام کریں, کسی اور ٹائپ کی پریزنٹیشن پہ کام کریں, تو وہ بھی آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو جائے گی, آپ کو اپنی اپلیکیشن چینج نہیں کرنی پڑے گی. سو جاوا سرور فیسز اے فریم ورک which provides solution for representing user interface components. It also provides solution for managing their state. تو جاوا سرور فیسز کے اندر آپ کمپوننٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم نے اپنی ویلیو یاد رکھنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم سرور سے واپس آئیں گے تو کمپوننٹ کے اندر اس کی ویلیو موجود ہوگی, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہوں گے. It gives us the opportunity to use event models. So جیسے Swing کے components ایونٹ جنریٹ کرتے ہیں, Java Server Faces کے components بھی ایونٹ جنریٹ کریں گے اور ہم کو پیچھے ہینڈل کر سکتے ہوں گے. ان پٹ کی ویلیڈیشن کا ایک میکینزم ہمیں دیتا ہے, یہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہمارے جو یوزر انٹرفیس کمپوننٹس ہیں ان کی ویلیوز کو ہم پیچھے جو ڈیٹا کے آبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ بائنڈ کر دیں, ان کے ساتھ باندھ دیں. کنورژن کی فیسلٹی دیتا ہے, آٹومیٹیکلی کنورٹس بٹوین ڈفرنٹ ڈیٹا ٹائپس فرام اسٹرنگ ٹو انٹیجر, ڈیٹس, کرنسی, سو آن. پیج سے پیج تک جانے کے لیے بھی آپ ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں, ریکویسٹ ڈسپیچر والا. یو سی کہ ایک بہت ہی ہمیں آسان طریقہ, ایک ویژول طریقہ دے دیتا ہے پیجز کے بیچ میں گھومنے کا. And also it provides extensive support for internationalization and accessibility. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اپلیکیشن آپ کی 3-4 different countries میں یوز ہونی ہے, let's say one speak English, the other speak Urdu, and there is a third nation which speaks Spanish. So you can just simply provide the Java Server Faces framework of 3 different types of files جس میں ان کے میسیجز لکھے ہوں گے, اور وہ فرنٹ اینڈ کے اوپر آپ کے جو پریزنٹیشن لیئر ہے اس کے اوپر وہ آٹومیٹیکلی ان میسیجز کو بیسڈ اپون کہ کون اس کو استعمال کرے اپلیکیشن کو, اس کو جنریٹ کر دے گا. سو جاوا سرور فیسز جو ہے یہ پیج لیول پہ ہمیں ریڈ فیسلٹی دیتا ہے, یعنی کہ ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی فیسلٹی دیتا ہے. آپ جس طرح ویژول بیسک اگر آپ نے کبھی یوز کیا ہو تو آپ ڈریگ ڈراپ کر کے اپنے بٹنس رکھ دیتے ہیں, ٹیکسٹ فیلڈز رکھ دیتے ہیں, بالکل اسی طرح کی یہ فیسلٹی دیتا ہے. اور ایونٹ ماڈل پرووائڈ کرتا ہے جس سے ہمارا اپلیکیشن بلڈنگ ٹائم جو ہے وہ بہت ریڈیوس ہو جاتا ہے. بہت سارے فرنٹ اینڈ کے کمپوننٹس دیتا ہے, اور جاوا سرور فیسز کو مینلی فائدہ تبھی ہے استعمال کرنے کا اگر آپ کوئی ایسا ٹول استعمال کریں, کوئی ایسی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ استعمال کریں جو کہ آپ کو ریڈ کی فیسلٹی دیتی ہے. تو جاوا سرور فیسز کے تھرو آپ کی اپلیکیشن بہت جلدی سے بن جائے گی. سو لیٹس سی کہ کیا ڈفرنٹ کمپوننٹس ہیں جو کہ جاوا سرور فیسز ہمیں دیتا ہے. تو جاوا سرور فیسز پرووائڈز اس ود اے لاٹ آف کمپوننٹس. یو کین سی کہ ہمارے پاس ریڈیو بٹنس ہیں, چیک باکسز ہیں, ٹیکسٹ فیلڈز ہیں, we have tables, we have lists. So بہت سارے components ہمارے پاس built in موجود ہوتے ہیں. آپ اپنے components بنا سکتے ہیں جیسے calendars ہیں, tables ہیں. اس کے علاوہ there are a lot of different components that are available through open source, یعنی کہ free components available ہیں. tree ہے آپ کے پاس, جب آپ tables میں ڈیٹا لاتے ہیں تو آپ اگر 5 یا 7 دکھانا چاہتے ہیں ریکارڈز اور نیویگیشن پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کے components available ہیں. then there are a lot of third parties جن کے components آپ پے کر کے بھی لے سکتے ہیں. مووی پلیئرز ہیں, کلر پیلٹس ہیں, ڈائلاگ باکسز ہیں, سو آن. So there are a lot of different user interface components which are provided by Java Server Faces. So ہم نے Java Server Faces کے different components دیکھا. ہم نے دکھایا کہ Java Server Faces ایک user interface ماڈل دیتا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بٹنس بنے ہوئے تھے, ریڈیو بٹنس بنے ہوئے تھے, یہ کیا ہے؟ آپ کو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ویب براؤزر تو صرف جنریٹ کرتا ہے, HTML اس کو سمجھتا ہے, HTML کو سمجھتا ہے. تو یہ کمپوننٹس ہم نے جاوا میں کیا لکھ چھوڑے. یہ کمپوننٹس اگر آپ تھوڑا سا اس کو ہم کوڈ اگر آپ کو دکھائیں تو یہ کمپوننٹس اصل میں JSP کے کسٹم ٹیگز کی طرح کے لکھے ہوئے ہیں. تو جیسے آپ کسٹم ٹیگ بناتے تھے اور کسٹم ٹیگ کے اندر سے ہم HTML جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کمپوننٹس جو ہیں جتنے بھی ہیں دے آر ان دا فارم آف کسٹم ٹیگس, اور اس کے اندر بہت سارا کام ہمیں کر کے آلریڈی دے دیا گیا ہے. تو JSF کے جو کمپوننٹس, اگر ہم HTML بیسڈ کمپوننٹس کی بات کریں تو وہ ہیں جو کہ کسٹم ٹیگس کے تھرو جنریٹ کسٹم ٹیگس کے تھرو بنائے گئے ہیں, اور وہ HTML جنریٹ کر دیتے ہیں ہمارے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. فیسلٹیز کیا ہے؟ جیسے میں اگر بٹن کو پریس کروں گا تو بجائے اس کے کہ ایک سبمٹ ہو جائے, ہوگا تو ایسے ہی کہ ایک ریکویسٹ سبمٹ ہو جائے گی سرور کو, لیکن بجائے اس کے کہ میں سرورلیٹ کے اندر وہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کروں, میں سمپلی اس کمپوننٹ کو ایکسیس کر لوں گا وہاں پہ اور اس کی گیٹ ویلیو کر لوں گا. سو ایونٹ بیسڈ ماڈل ہمیں دے دیا ہے, اور فرنٹ اینڈ کے کمپوننٹس ویسے ہی ہمیں بیک اینڈ پہ اویلیبل ہیں جیسے ایک سوئنگ کے کمپوننٹس ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں.
سو یہ ایونٹ بیسڈ ماڈل اور یوزر انٹرفیس ماڈل یہ بہت ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے JSF کا جو ہمیں ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. ایونٹس کو آپ اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح آپ سوئنگ کے ایونٹس جنرلی استعمال کرتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے کسی کمپوننٹ کا ایونٹ کیپچر کرنا ہے تو اس کمپوننٹ کے ساتھ ہمیں ایک ایونٹ لسنر جو ہے وہ رجسٹر کروانا پڑے گا. بٹنس وغیرہ کے لیے ہمارے پاس ایکشن لسنر ٹائپ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں, ایکشن لسنر ٹائپ کے ہینڈلرز ہیں. سملرلی جو آپ کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ یا ایسے یوزر انٹرفیس ٹولز ہیں جس میں ڈیٹا چینج ہوتا ہے, وہاں پہ چینج لسنر ٹائپ کا ہمارے پاس اویلیبل ہے ہینڈلرز. تو ہم ان کو استعمال کر کے اپنے ایونٹس جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹپیکلی اگر آپ اس کو نوٹ پیڈ میں یا ایک ایسے ایڈیٹر میں جو ویژول سپورٹ نہ دیتا ہو کوڈ کریں تو اس کی شکل آپ کو کیسی نظر آئے گی وہ ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں. سو اگر آپ JSF کے کمپوننٹ کو کوڈ کریں ایک اپنے JSP پیج پہ جس پہ آپ کوئی ID استعمال نہیں کر رہے تو آپ کچھ اس طرح کا کوڈ لکھ رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے H:command button value equals to login. ہم ایک کمانڈ بٹن بنا رہے ہیں جس کی ویلیو ہوگی لاگ ان اور اس کے ساتھ ایک ایکشن لسنر ہے کسٹمر ڈاٹ لاگ ان ایکشن لسنر. سو کسٹمر کوئی جاوا کی کلاس ہے جس کے اندر لاگ ان ایکشن لسنر ایک میتھڈ ہے جو کہ اس سے جنریٹ ہونے والے ایکشن ایونٹ کو ہینڈل کرے گا. اور اس کے بعد یہاں سے جانا کہاں ہے, کسٹمر کلاس کے اندر کوئی لاگ ان کا میتھڈ ہے جو کہ ڈیسیژن لے گا. سو ایک ٹیپیکل JSF ٹیگ جو کہ ہم نے بغیر ID کے خود مینولی کوڈ کیا ہوگا اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی. اس کے بعد جب ہم کسٹمر کلاس میں پیچھے جائیں گے جو کہ اس کے ایونٹس ہینڈل کر رہی ہے تو وہاں پہ ہم لکھیں گے میتھڈ پبلک وائڈ لاگ ان ایکشن لسنر. ایکشن ایونٹ بالکل اس کو ملے گا جیسے سوئنگ میں ملتا ہے. پھر ہم کوئی لاگ ان کا میتھڈ لکھ لیں گے پبلک اسٹرنگ لاگ ان جس کے اندر ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کام آگے کرنا ہے. سو یہ تو وہ کام ہے جو کہ مینوئل کوڈنگ کی فارم میں کرنا پڑے گا. اگر آپ JSF کے کمپوننٹس کو استعمال کر کے کوڈنگ کریں تو آپ کو کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نے شاید غور کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایکسپریشن لینگویج بھی یوز کر رہے ہیں. سو جتنی چیزیں پہلے پڑھی تھیں انڈیویجول فارم میں کسٹم ٹیگ کیسے بنایا جاتا ہے, ایکسپریشن لینگویج کو تھوڑا سا دیکھا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں یو کین سی دیٹ کہ ہم کا کمبینیشن یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں, ان سب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب آپ کو دکھاتے ہیں اصل جو مزے کی چیز ہے کہ یہ کیسے IDs کے ساتھ فٹ ان ہوتا ہے. بیسیکلی یہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ انسٹیڈ کے یوزرس یہ کام خود سے ڈیولپرز یہ کام خود سے کوڈ کرتے رہیں. دے شوڈ ٹیک دا ایڈوانٹیج آف ریپڈ ڈیولپنگ ٹول, انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے ایڈوانٹیج لیں. یہ بٹنز اور ٹیکسٹ فیلڈ کوڈ کرنے سے آپ کی اپلیکیشن نہیں بن جاتی. اپلیکیشن بننے کے لیے پوری اس کی بزنس لاجک ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. سو وی وانٹ یو ٹو کنسنٹریٹ آن دیٹ بزنس لاجک انسٹیڈ آف کہ آپ یوزر انٹرفیس بنانے میں اپنے پروجیکٹ کا آدھا ٹائم گزار دیں اور بزنس لاجک صحیح طرح سے لکھنے کا آپ کو ٹائم نہ ملے. سو لیٹس سی ہاؤ اے ٹول کین ایز آر لائف. ٹول ہم کون سا استعمال کریں, انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کون سی استعمال کریں. وی آر یوزنگ سن اسٹوڈیو کریٹر. اٹس اے فری ٹول. یو ہیو ٹو بیکم اے پارٹ آف سنس ڈیولپر نیٹورک. بلکہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ سارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہ SDN سن ڈیولپر نیٹورک کے پارٹیسپینٹ بن جائیں. اٹس اے فری ممبرشپ. آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی جاوا یا اس سے ریلیٹڈ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ آپ کو پتہ چلتی رہیں گی. you will be a part of a community جو کہ یہ ساری چیزیں ڈیولپ کر رہی ہیں. اینڈ فار SDN member which is again a free membership آپ یہ اسٹوڈیو کریٹر اس طرح کے ٹولز جو ہیں یہ فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے پاس استعمال کر سکتے ہیں. لیٹس ٹیک اے لک کہ سن اسٹوڈیو کریٹر کیا ہے اور وہ کس طرح سے ہماری ہیلپ کرتا ہے. اٹس اے بٹ انفارچونیٹ کہ ہم یہ لیکچر جو ہے ہمیں اس میں ہم بہت سارا آپ کو JSF نہیں کروا سکتے, لیکن آئی ایم شیور کہ آپ اپنی بیسکس کو اگر لے کر ساتھ چلیں اور یہ خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ اٹس ویری ایزی ٹو یوز. اینڈ اگر کبھی موقع ملا تو ہم اس کو فردر بھی اسٹڈی کریں گے. سو لیٹس سی کہ ہاؤ سن اسٹوڈیو کریٹر ایزیز آور لائف یوزنگ جاوا سرور فیسز. سو یہ ہمارے پاس سن اسٹوڈیو کریٹر کا ایک مین انٹرفیس ہے. ہم ایک نیا پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں. اٹس ویری ایزی ٹو ڈو دیٹ. فائل کے مینیو میں سے آ کے ہم ایک نیا پروجیکٹ کریٹ کر لیتے ہیں. تو ہم ایک ایمٹی ویب ایپلیکیشن بنا لیتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں ہیلو یوزر. اوکے کریں گے تو ہماری ایپلیکیشن کا اسٹرکچر کریٹ ہو جائے گا. تو رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس پروجیکٹ نیویگیٹر آ رہا ہے. اس پہ ہم رائٹ کلک کرتے ہیں ویب پیجز پہ اور ایک نیا پیج کریٹ کرتے ہیں. وی آر کریٹنگ اے نیو پیج. پیج کا ہم نام دے دیتے ہیں. سو لیٹس کال اٹ انڈیکس اینڈ ویل فنش دیٹ. فنش جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک پیج آ جاتا ہے index.jsp. اور اگر آپ اپنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کے پاس بہت سارے کمپوننٹس اویلیبل ہیں.
output text, hyperlink, and so on. So there are different components that are available, and we can simply drag drop these components onto the page. So ہم کرتے یہ ہیں کہ یہاں سے ایک دو کمپوننٹس کو ڈریگ ڈراپ کرتے ہیں. لیٹس کریٹ اے ٹیکسٹ فیلڈ. ٹیکسٹ فیلڈ کے کمپوننٹ کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور پیج پہ آ کے ڈرا کر دیتے ہیں. ساتھ ہی اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ٹیکسٹ فیلڈ کے کمپوننٹ کی بہت ساری پراپرٹیز ڈسپلے ہو گئی ہیں. آپ اس کی اپیرنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں پراپرٹیز کے تھرو. اس کے ڈیٹا کی ویلیڈیشن کر سکتے ہیں. آپ اس کے ایونٹس یوز کر سکتے ہیں اور جاوا اسکرپٹ کے بھی چاہیں تو ٹیگ لگا سکتے ہیں. سو دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ یو کین ڈو, اینڈ جسٹ بائی یوزنگ ڈفرنٹ پراپرٹیز آن دا پراپرٹی پیلٹ یو کین اکمپلش لاٹ آف ڈفرنٹ تھنگس. آئیے جی اب ایک بٹن جو ہے اس کو بناتے ہیں. سو ہم ایک بٹن لیتے ہیں اور اس کو ٹیکسٹ فیلڈ کے ساتھ بنا دیتے ہیں. جو سن اسٹوڈیو کریٹر ہے یہ اپنا ایک ایپلیکیشن ماڈل دیتا ہے. جب میں ہم بات کرتے ہیں ایپلیکیشن ماڈل کی تو جیسے ہم نے بنائی تھی کہ ہم جی ایس پی کے پیچھے سرولیٹ لگاتے تھے اور سرولیٹ سے جاوا بینس کو ایکسیس کرتے تھے. سو سن اسٹوڈیو کریٹر بھی اپنا ایک ایپلیکیشن کا اسٹرکچر بناتا ہے. اس اسٹرکچر کے اندر ہر پیج کے پیچھے, ہر جی ایس پی پیج کے پیچھے ایک جاوا فائل ہوتی ہے جس کے اندر ہم اس کے کمپوننٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. سو آئیے دیکھتے ہیں وہ جاوا فائل کیا ہے. اگر ہم چاہیں تو اس مین پیج کے اوپر ہی ڈبل کلک کر کے بھی اس جاوا فائل تک پہنچ سکتے ہیں, اور اگر ہم چاہیں تو پروجیکٹ نیویگیٹر کے تھرو بھی جاوا سورسز میں جا کے اس جاوا فائل کو دیکھ سکتے ہیں. سو آپ کے سامنے انڈیکس ڈاٹ جاوا نظر آ رہی ہے, اس کو ہم لے سکتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ پیج کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں. تو ہم پیج کے اوپر کلک کرتے ہیں, اور جب ہم پیج کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹیکلی اس کے پیچھے جو انڈیکس ڈاٹ جاوا فائل تھی وہ کھل گیا اور ہم اس کے اندر آ گئے ہیں. کچھ اس کے اندر کوڈ پہلے سے موجود ہوگا جو کہ اگر آپ جی ایس ایف کو لرن کریں گے یا اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیا ہے, لیکن فار دا ٹائمنگ ہم اس کوڈ کے بغیر بھی پروگرام کو سمجھ سکتے ہیں. سو انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی پہ اگر ہم دوبارہ واپس آئیں, اب باٹم پہ دیکھیے کہ جو ہمارے سامنے فریم کھڑا ہوا ہے کہ یہ ویژول ڈیزائن ہمیں دکھا رہا ہے یہاں پہ. اگر آپ باٹم پہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی اس کا جی ایس پی سورس بھی اویلیبل ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ پیچھے جی ایس پی کیا جنریٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ جو پوری آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ساری کوڈنگ ہوئی ہے جو کہ ہمیں کسی زمانے میں خود کرنی پڑتی تھی, وہ آٹومیٹیکلی یہ ٹول ہمارے لیے کر رہا ہے. سو یوزر کے لیے یا ڈیولپر کے لیے فرنٹ اینڈ بنانا ایک بہت ہی آسان کام ہو گیا. واپس آتے ہیں ہم اس کے ویژول ڈیزائن پہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی ایپلیکیشن بنائیں کہ اس ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر ہم یوزر کا نام لکھیں اور سبمٹ کا جب بٹن پریس کریں تو ہمارے سامنے ہیلو اس یوزر کا نام آ جائے. سو ہیلو عمیر, ہیلو علی, ہیلو احمد, ہیلو واٹ ایور جو بھی ہم یہاں پہ نام لکھیں وہ ہمارے سامنے آ جائے. اس ٹیکسٹ فیلڈ کا نام کیا, اگر ہم ٹیکسٹ فیلڈ کو سلیکٹ کریں تو رائٹ سائڈ پہ جو پراپرٹی پیلٹ ہے اس کے اندر آپ ٹاپ پہ دیکھیں ٹیکسٹ فیلڈ کا نام آ رہا ہے, ایک آئی ڈی آ رہی ہے ٹیکسٹ فیلڈ 1. یو کین چینج دس آئی ڈی, لیکن ہم فار دا ٹائمنگ اسی کو رکھ لیتے ہیں. اگر آپ کے پیج پہ بہت سارے کمپوننٹس اور ان کو سلیکشن میں کچھ آپ کو پرابلم آ رہی ہو تو اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ آئے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایپلیکیشن آؤٹ لائن آ رہی ہوتی ہے. تو آپ ایپلیکیشن آؤٹ لائن کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پورا HTML اسٹرکچر ہے اور فارم کے اندر ٹیکسٹ فیلڈ 1 کا ایک آبجیکٹ ہے جس کو ہم کلک کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم ایک کمپوننٹ اس کے اندر اور ڈالتے ہیں, ایک آؤٹ پٹ ٹائپ کا ٹیکسٹ ہم اس میں ڈالتے ہیں جس میں ہم یوزر کا نام سیٹ کریں گے ہیلو کے ساتھ. سو ہم آؤٹ پٹ کا کمپوننٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اسکرین پہ ڈرا کر دیتے ہیں, اور اس کمپوننٹ کی ویلیو ہم سیٹ کر دیں گے یوزر کے نام کے ساتھ ہیلو اپینڈ کر کے. اس کمپوننٹ کا نام ہے آؤٹ پٹ ٹیکسٹ 1. تو یہ تو ہمارا ایک پارٹ ہو گیا جو ابھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جی یوزر انٹرفیس کمپوننٹس مل جاتے ہیں. دوسرا ذرا پارٹ دیکھتے ہیں کہ یوزر انٹرفیس کمپوننٹس جو ہیں کیا وہ ایونٹس بھی جنریٹ کرتے ہیں, کیا ایونٹس کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سبمٹ بٹن کے پیچھے ایک ایونٹ بناتے ہیں اور اس ایونٹ کو ہینڈل کرتے ہیں. تو ہم انڈیکس ڈاٹ جاوا میں جاتے ہیں, یعنی کہ اس پیج کے جو پیچھے جاوا فائل ہے اس کو نارملی بیکنگ بین کہا جاتا ہے. بیکنگ بین کے اندر جا کے ہم ایونٹ ہینڈل کرنے کے لیے ایک پیکج امپورٹ کر لیتے ہیں, امپورٹ جاوا ایکس ڈاٹ فیسز ڈاٹ ایونٹ ڈاٹ اسٹارک, اور آ کے ایونٹ ہینڈلر میتھڈ اپنا لکھتے ہیں پبلک وائڈ ایکشن ہینڈلر. اس کو ایکشن ایونٹ پاس ہوتا ہے جیسے بالکل آپ یوز ٹو ہوں گے اس کے سوئنگ کے اندر بھی.
اور اب آپ کے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں ٹیکسٹ فیلڈ 1 ڈاٹ گیٹ ویلو. تو یہ جو ٹیکسٹ فیلڈ 1 ڈاٹ گیٹ ویلو ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے. ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر ہمیں کرنا پڑتا اور پھر ہمیں یہ ویلوز ملتی. سو ٹیکسٹ فیلڈ 1 ہماری ٹیکسٹ فیلڈ کا نام تھا, اس کی گیٹ ویلو کرتے ہیں. یہ ہمیں ایک آبجیکٹ دے گا. وی آر کاسٹنگ دیٹ آبجیکٹ انٹو اے اسٹرنگ اور اس کو ایک نیم کے ویریبل میں اسٹور کر لیتے ہیں. اور سملرلی اب ہم اس کے ساتھ ہیلو پینٹ کروا کے نیم کو ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں تو ہم کریں گے آؤٹ پٹ ٹیکسٹ 1, یہ ہمارے آؤٹ پٹ والے لیبل کا نام تھا, ڈاٹ سیٹ ویلو. تو یہ ہمارا ایکشن ہینڈلر میتھڈ بن گیا ہے. سوئنگ کے اندر بھی ہم جو ایکشن ایونٹس کے ہینڈلر میتھڈ بناتے تھے ان کو کمپوننٹ کے ساتھ رجسٹر کروانا پڑتا تھا. یہ کام ہم یہاں پہ کریں گے. تو چلتے ہیں انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی پہ. انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی پہ آ کے ہم اپنے بٹن کو سلیکٹ کرتے ہیں. جو پراپرٹی پیلٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے اندر ہم آ کے ایکشن لسنر کی پراپرٹی جو کہ ایڈوانسڈ کے اندر اویلیبل ہے اس کے اندر اس میتھڈ کا نام دے دیتے ہیں. تو اس کے اندر ہم میتھڈ کا نام دیں گے ایکسپریشن لینگویج کی فارم میں, ہیش سائن ڈالیں گے اور پھر ہم بریکٹس میں لکھیں گے انڈیکس ڈاٹ ایکشن ہینڈلر. اس کو ہم اوکے کر دیں گے. تو یہ ہمارا جو سبمٹ بٹن ہے اب جب یہ ایونٹ جنریٹ کرے گا وہ اس ایکشن ہینڈلر والے میتھڈ میں چلا جائے گا جو کہ انڈیکس ڈاٹ جاوا میں تھا. لیٹس رن اٹ. تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ فیلڈ ہے اور سبمٹ کا بٹن ہے. اس کے اندر ہم ٹیکسٹ فیلڈ میں نام لکھتے ہیں, ہم احمد نام لکھ دیتے ہیں اور سبمٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں. تو ہمارے پاس باٹم پہ لکھا ہوا آ رہا ہے ہیلو احمد. اور ایک اور چیز آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جب ہم سرور سے واپس آئے ہیں تو ٹیکسٹ فیلڈ میں جو ہم نے احمد لکھا تھا اس کی ویلیو بھی ویسے کی ویسے ہی موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ یوزر انٹرفیس کمپوننٹ اپنی اسٹیٹ مینٹین کر رہا ہے. تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ ایک ویژول آئی ڈی کی ہیلپ سے جی ایس ایف کو یوز کرتے ہوئے اپنی اپلیکیشن کا فرنٹ اینڈ بھی بنا لیا ہے اور پیچھے اس کی ویلیوز بھی پہنچا دی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس سے آگے ہمارا وہ پارٹ رہ گیا جس میں ہم اپنی بزنس لاجک کرتے تھے یوز. فار ایگزامپل اگر ہم نے میٹرک سے 2 ملٹیپلائی کرنی ہے تو ان کی ویلیوز تو آرام سے پہنچ گئی ہیں, یہاں تک ہم 2 منٹ میں پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ان کے ملٹیپلیکیشن کا کوڈ لکھنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ تھرسٹ اس طرف ہے کہ جو ایسا ٹائم جو ضائع ہوتا تھا ویژول انٹرفیس بنانے میں پھر ان کی ویلیوز گیٹ کرنے میں اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آپ کا ٹائم یہاں پہ بچ جائے اور آپ بزنس لاجک زیادہ اطمینان کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے لکھ سکیں. سو جاوا سرور فیسز is a tool that gives front end یا presentation type RAD. آپ کو visually آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور ایونٹ ماڈل بھی آپ کو دیتا ہے اور state management بھی کر کے دیتا ہے. Now there are a lot of other things that you can do with Java Server Faces which is validation, automatic conversion, binding of user interface components to the data at the back end. ہم ان میں سے کچھ ایگزامپلس کرنے کی کوشش ابھی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ کہ گیون ٹائم میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو ویلیڈیشن لگا کے دیکھتے ہیں. ویلیڈیشن دونوں جگہ پہ ہو سکتی ہے. یو کین رائٹ جاوا اسکرپٹ لائک کوڈ جو کہ کلائنٹ اینڈ پہ ویلیڈیشن کرے گا اور آپ سرور اینڈ پہ بھی ویلیڈیشن کر سکتے ہیں ویلیڈیٹرز کے تھرو. سو جاوا سرور فیسز کے اندر ویلیڈیٹرز وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں, بہت سارے ویلیڈیٹرز اویلیبل ہوتے ہیں which we can use to do the validation part. On the screen you can see an example of some validators. Double range validator ہمیں یہ رینج کو ڈبل نمبر کی ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ ہم جو نمبر دے رہے ہیں وہ اس کے اندر ویلیڈیشن کے اندر ہے یا نہیں ہے. لانگ رینج ویلیڈیٹر ہے بالکل اسی طرح. دین دیر از اے ویلیڈیٹر فار لینتھ کہ جو یوزر نے ان پٹ دیا یہ ایٹ لیسٹ اس کی لینتھ اتنی ہے جتنی ہمیں چاہیے یا نہیں. تو یہ بہت سارے ویلیڈیٹرز اویلیبل ہیں. لیٹس سی کہ ہم ان کو اپلائی کیسے کرتے ہیں. اس وقت ہم ٹیکسٹ فیلڈ کے اوپر ایک ویلیڈیٹر لگانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یوزر اس ٹیکسٹ فیلڈ کو ایمٹی نہ چھوڑے اور اس میں جو نام لکھے اس کی منیمم لینتھ 2 ہو اور میکسیمم لینتھ 10 ہو. تو یہ ویلیڈیٹر ہم اس پہ لگاتے ہیں. ٹیکسٹ فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں. ریکوائرڈ لگانا تو بہت آسان ہے. رائٹ سائڈ پہ جو پراپرٹی پیلٹ ہے اس میں ڈیٹا کے اندر آتے ہیں. ڈیٹا والے سیکشن کے اندر ایک ریکوائرڈ کا چیک باکس ہے, ہم اس کو ریکوائرڈ کر دیتے ہیں. اب ہم ایک ویلیڈیٹر اس کے ساتھ لگاتے ہیں جو کہ اس کی ان پٹ کو ویلیڈیٹ کرے گا. لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے پاس پیلٹ ہے اس کے اندر جی ایس ایف ویلیڈیٹرز اور کنورٹرز کا ایک ٹیب ہے. اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا پہلا ویلیڈیٹر جو ہے دیٹ از لینتھ ویلیڈیٹر. سو لینتھ ویلیڈیٹر کو ہم ڈریگ ڈراپ کر لیتے ہیں اپنے فارم کے اوپر
اور اس فیلڈ کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس فیلڈ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لے. سو لینتھ ویلیڈیٹر جو ہے ہم نے ٹیکسٹ فیلڈ کے اوپر لگا دیا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ فیلڈ کی ڈیٹا پراپرٹیز تھیں اس میں ویلیڈیٹر کے آگے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لینتھ ویلیڈیٹر. اب اس ویلیڈیٹر کی ویلیو سیٹ کرنا ہمارا نیکسٹ پرپز ہے. ایپلیکیشن آؤٹ لائن والا جو ہمارا ٹیب ہے اس کے اندر ہم آتے ہیں. ویلیڈیٹر جو ہے یہ ایپلیکیشن کا پارٹ تو ہے لیکن یہ ویژول کمپوننٹ نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں, ورنہ اگر کوئی ویژول کمپوننٹ ہوتا تو ہم اس کو ڈائریکٹلی فارم کے اوپر سے سلیکٹ کر سکتے تھے. سو لینتھ ویلیڈیٹر کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں ایپلیکیشن آؤٹ لائن میں سے اور اس کی پراپرٹیز سیٹ کر دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم لینتھ 10 سے زیادہ نہ ہو اور منیمم لینتھ 2 سے کم نہ ہو. تو یہ ہم نے پراپرٹیز سیٹ کر دی. ان کیس کے یوزر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو کچھ میسج دکھانا چاہیں گے. ہم اپنے جاوا سرور فیسز کے جو اسٹینڈرڈ کمپوننٹس ہیں ان میں سے ایک ان لائن میسج کا کمپوننٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے فارم کے اوپر ڈسپلے کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ میسج دکھانا ہے. سو یہ ہمارا میسج کمپوننٹ ہے جو کہ ان کیس آف این ایرر میسج ہمارے سامنے میسج کو ڈسپلے کرے گا. کس فیلڈ کا ایرر میسج ڈسپلے کرے گا؟ ہم کنٹرول شفٹ پریس کر کے اس کو لنک کر دیتے ہیں اپنی اس ٹیکسٹ فیلڈ کے ساتھ جس کے ایرر میسجز یہ ڈسپلے کرے گا. تو یہ ہمارے پاس اپنی سیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ان کیس آف ویلیڈیشن پرابلمس دیر ول بی اے میسج, اے ڈیفالٹ میسج دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈسپلیڈ. میسجز آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں بٹ رائٹ ناؤ ہم اس کو ڈیفالٹ میسج ہی رہنے دے رہے ہیں. سو لیٹس رن دس ایپلیکیشن. جب ہم رن کرتے ہیں اس ایپلیکیشن کو تو آپ کے سامنے آ جاتی ہے ایک اسکرین جس کے اوپر ایک ٹیکسٹ فیلڈ ہے اور بٹن ہے. ٹیکسٹ فیلڈ میں ہم کوئی بھی ویلیو دیے بغیر جب سبمٹ کا بٹن دباتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ویلیڈیشن ایرر کہ ویلیو اس کی ریکوائرڈ ہے. سو لیٹس سے اب ہم دے دیتے ہیں اس میں کوئی ایک لیٹر ٹائپ کر دیتے ہیں, دوبارہ سبمٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ویلیو از لیس دین الاؤبل منیمم آف 2. اب ایک ہم پورا دے دیتے ہیں یہاں پہ ویلیوز, لیٹس سے احمد ہی دوبارہ لکھ دیتے ہیں اور سبمٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ویلیو آ جاتی ہے کہ ہیلو احمد. اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو فریم ورک ہے اس سے ہماری لائف کئی طریقے سے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں آسانی اس میں دے رہا ہے. ہم اسٹیٹ آٹومیٹیکلی مینٹین ہو رہی ہے یوزر انٹرفیس کمپوننٹ کی. ایونٹ ماڈل مل گیا ہمیں جس طرح سے ہم سوئنگ کے کمپوننٹس وٹ یو سی از وٹ یو گیٹ ٹائپ کے ایڈیٹر میں ہم بنا لیتے تھے, اسی طرح سے ہم یہ کام بھی کر لیتے ہیں. سو جاوا سرور فیسز اے فریم ورک وچ گیوز اے لاٹ آف فلیکسیبلٹی اور ہماری پروڈکٹیوٹی بہت انہانس کر دیتا ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں. Now there are other faces to this Java Server Faces framework جو کہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس نہیں کر سکے. ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو تھوڑا سا ان کا بھی انٹرو دیں گے. Java Server Faces کے ساتھ آپ نیویگیشن بہت آرام سے کر سکتے ہیں, ویژول نیویگیشن کر سکتے ہیں, آپ اپنے کمپوننٹس کے ڈیٹا کو بائنڈ کر سکتے ہیں and there is an automatic conversion that takes place. So there is a lot of stuff that you can do with Java Server Faces. Java Server Faces کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ دیر آر بہت سارے بگ کمپنیز ہیں, آئی بی ایم ہے, سن ہے, اوریکل ہے, اور پٹنگ دیئر ویٹ ان دس جاوا سرور فیسز ٹیکنالوجی. اگر آپ جا کے دیکھیں تو آئی بی ایم نے اپنا ویژول ٹول بنایا ہے. جس طرح یہ سن اسٹوڈیو کریٹر ہم نے آج دیکھا کہ ایک فری ٹول اویلیبل ہے, اس طرح آئی بی ایم کے ٹولس آف کورس پیڈ ٹولز اویلیبل ہیں جو کہ ویژول آپ کو ساری سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, بے تحاشا کمپوننٹس ہیں. اوریکل کی طرف سے جے ڈیولپر جو ہے اس کے اندر ویژول سپورٹ ہے جے ایس ایف کی, آپ ڈریگ ڈراپ کر کے پورا اپنا سارا کچھ بنا سکتے ہیں. بیسیکلی اٹس این ایفرٹ بائی دا سن ٹو کمپیٹ دا اے ایس پی ویب فارمز, ASP.NET کے جو ویب فارمز ہیں ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے ایک ایفرٹ ہے اور بالکل اسی لیول پہ ہیں. سو اگر آپ کو زندگی میں موقع ملے یا کسی کورس میں موقع ملے تو آپ دیکھیں گے کہ ویب فارمز کا اسٹرکچر اور جے ایس ایف کا اسٹرکچر اٹس ویری سملر. اٹس جسٹ دیٹ کہ ڈیو ٹو انہیریٹ ایڈوانٹیج آف جاوا کئی پلیٹ فارم پہ چل سکتا ہے وچ مائکروسافٹ از آلسو ٹرائنگ ٹو اوور کم کہ وہ بھی اپنے جو .NET کے فریم ورک ہیں ان کو ڈفرینٹ پوائنٹس پہ پورٹ کریں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی کبھی بھی کوئی پریفرنس سچ نہیں ہونی چاہیے either for Microsoft or Sun. You need to learn every technology, every skill that can help you in the industry, in the market. So I'm not saying کہ آپ یہ کریں اور وہ نہ کریں, دونوں کام آپ کو ضرور کرنے چاہیے. I should be learning .NET as well as JSF اور یہ Java کا جو فریم ورک J2EE کا فریم ورک ہے, and they are quite similar. If you know one, you almost know other.
تو جاوا سرور فیسز کی بہت سارے ریسورسز، ویب سائٹس جہاں سے آپ کو ان کی ہیلپ مل سکتی ہے، وہ ہم اپنے ہینڈ آؤٹ میں ڈال دیں گے. آپ ویب پہ سرچ کریں، دیر آر لاٹ آف ڈفرنٹ کمیونٹیز جو کہ جاوا سرور فیسز کے کمپوننٹس بھی بناتی ہیں اور یہ آپ کو اویلیبل بھی کر کے دیتی ہیں. سملرلی جیسے میں نے کہا کہ اوریکل سپورٹ دے رہا ہے، آئی بی ایم سپورٹ دے رہا ہے، جو جے بلڈر وغیرہ ہے، بولینڈ کی آئی ڈیز ہیں، ان کے اندر بھی اس کی ویژول سپورٹ ہے. آف کورس سن کے اسٹوڈیو کریٹر جو کہ سن ڈیولپر نیٹ ورک کے ممبرس کے لیے فری ہے، وہ بھی اس کی ویژول سپورٹ دیتا ہے. سو نیکسٹ لیکچر میں ہم جاوا سرور فیسز کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے اور اپنا دیکھیں گے کہ اور ہمارے پاس کیا ویب کی چیزیں اویلیبل ہیں. اینڈ دین آئی ہوپ کہ آپ کو جاوا سرور فیسز کی کچھ اور بھی سمجھ آ جائے گی. ہم آپ کو کچھ لیبس وغیرہ بھی دے دیں گے اس کی کرنے کے لیے، جو کہ سیلف لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں گی کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان لیبس کو پرفارم کر کے جاوا سرور فیسز کی کوئی اپلیکیشن بنا لیں. سو دیر آر لاٹ آف ڈفرنٹ ٹوٹوریل کائنڈ آف اسٹف دیٹ از اویلیبل ٹو اس آن دا ویب، اور ہم خود بھی اس کو بنا سکتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ جاوا سرور فیسز کا لیکچر آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اس کو آئی ڈی جو ہے، یہ جو آئی ڈی ہے اٹ نیڈس سرٹن ریسورسز. اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اٹ ریکوائرز اباؤٹ 1 GB ریم اینڈ اور تھوڑا سا یہ ریسورس ہنگری سی ہے، بٹ گیون کہ ہمارے لیے جو کچھ کر رہی ہے تھوڑے سے ریسورسز کو دینا کوئی بری بات نہیں ہے. سو آئی ایم شیور کہ آپ اس کو ٹرائی کریں گے، ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو ٹرائی کریں، اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلیں، یو ول بی کمفرٹیبل ود جاوا سرور فیسز. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس پہ آگے بات کریں گے. اللہ حافظ.